کل رات ابھی جو گزری ہے، حکومت پاکستان نے غریب عوام کے اوپر ایک مرتبہ پھر پٹرول بم پھینک دیا۔ مجھے بتلائیے 10 دن کے اندر 60 روپے پٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ یہ جی بڑے مشکل فیصلے ہیں، ہم بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ مشکل فیصلہ تب ہوتا جب ہم یہ فیصلہ سنتے کہ بیوروکریسی کی تنخواہوں میں کٹوتی ہو گئی ہے۔ مشکل فیصلہ تب ہوتا جب ہم سنتے سرکاری لوگوں کی پینشنوں میں 50% کمی ہو گئی ہے۔ مشکل فیصلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حکمرانوں کے، اداروں کے، افسروں کے علل تللوں میں جو خرچے ہیں ان کو کم کیا جائے۔ یہ کون سا مشکل فیصلہ کہ عوام کے لیے عوام کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالا جائے، عوام کی جیب کے اوپر برڈن ڈال دیا جائے، عوام کو مہنگائی کا تحفہ دیا جائے؟ یہ مشکل فیصلہ ہے؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر یہی فیصلے کرنے تھے تو میں ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں خان صاحب بہتر طریقے سے کر رہے تھے۔ آپ کو اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، ہم 3.5 سال یہ رونا روتے رہے، سنتے رہے ہیں نا، ایمانداری سے بتائیے گا خان صاحب ہر کام کس کے اوپر ڈالتے تھے؟ پچھلی حکومت پہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی یہی ہمیں راگ سنانا شروع ہو گیا، یہ پچھلی حکومت فیصلے کر گئی تھی، یہ پچھلی حکومت 3.5 سال سن گئے ہیں، سن کے کان پک گئے ہیں، یہ بات پچھلوں نے کیا، آپ نے بھی آگے وہی راگ الاپنا شروع کر دیا، پچھلوں نے کیا، تو آپ حکومت میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اب یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے بھائیوں، یہ جو کہتے ہیں، خان صاحب بھی کہتے تھے جی عوام ٹیکس نہیں دیتی، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ ایک صابن کی ٹکیا خریدیں، ایک چوئنگم خریدیں، ایک بلیڈ خریدیں، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ ایک ٹکیا بھی صابن کی خریدیں نا، کوئی غریب آدمی نے خریدنا کیا ہوتا ہے؟ گھی خریدنا ہے، آئل خریدنا ہے، چاول خریدنے ہیں، چینی خریدنی ہے، آٹا خریدنا ہے، جو چیز کوئی بندہ خریدتا 17% ٹیکس گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے۔ کون سا بندہ ٹیکس نہیں دیتا؟ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں، جو بندہ بھی کوئی چیز خریدتا ہے 17% ٹیکس عوام سے کاٹا جاتا ہے، حکومت کی جیب میں جاتا ہے، اور بعد میں یہ کہتے ہیں جی عوام ٹیکس نہیں دیتے۔ یہ ٹیکس کا رونا رو کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس بات کا حل کیا ہے؟ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے۔ کہ اللہ کی قسم اسلامی معیشت کے اصولوں کو اگر اپنا لیا جائے، ایک مرتبہ اپنا کے دیکھ لو، 75 سال سے سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے بھاگ کے IMF کے ساتھ کی پرانی حکومتوں کی ڈیل تھی، آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ پابند ہیں ان ڈیلز اور معاہدوں کو پورا کرنے کے لیے؟ ہرگز۔ یہ کہانیاں عوام سن کے پہلے 3.5 سال سے بے قرار ہے، بے چین ہے۔ کچھ لوگوں نے امید لگائی تھی کہ شاید یہ حکومت آئے گی، قیمتوں کے اندر کمی ہو جائے گی، عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں ایمانداری سے بتلاؤ، ایمانداری سے، جس کی تنخواہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ہے، اور ہر سال حکومت ان ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کر دیتی ہے، ان کو پٹرول کی قیمت بڑھنے سے کوئی فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ یہ فرق کس کو پڑھنا ہے؟ یہ فرق عام عوام کو، غریب عوام کو پڑھنا ہے۔ آپ مشکل فیصلے یہ کریں کہ یہ سارے، تنخواہ کتنی ہے جی؟ آپ ان کی تنخواہیں سن لینا، کم از کم تنخواہ 1.5 لاکھ، کتنی تنخواہ 2.5 لاکھ، کتنی تنخواہ 3 لاکھ، پٹرول کتنا فری ہے جی؟ 300 لیٹر فری پٹرول بھی صاحب ڈلواتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جن کی تنخواہیں 3-3 4-4 5-5 لاکھ ہے، ان کے لیے سبسڈی 50-50 100-100 200 300 لیٹر پٹرول فری کی، اور وہ غریب جس کی تنخواہ 20,000 30,000 ہے، وہ 210 روپے کا ڈلوائے۔ یہ پاکستان کا نظام ہے۔ وہ وقت قریب آ چکا ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ عوام کہیں، اگر آپ نے فیصلہ کرنا تھا، آپ پاکستان میں، ہاں عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ کس طرح؟ جب آپ اپنی آسائشوں کے اوپر ضرب لگائیں، آپ اعلان کریں آج کے بعد کوئی سرکاری ملازم فری پٹرول نہیں لے گا، میں بھی پتہ لگے اپنی جیب کاٹ رہے ہو۔ آپ نے بجٹ کے اندر 10% تنخواہوں کو بڑھا دینا ہے، ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ دگے کا فرق نہیں پڑا۔ جس حساب سے قیمتیں بڑھی ہوتی ہیں اتنی ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، اتنی ان کی پینشنیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب فرق کس کو پڑتا ہے؟ غریب عوام کو۔ جب تک آپ براہ راست غریب عوام کو ریلیف نہیں دیں گے،
آپ پھر یہ جو جتنی لانتے ملامتے ہیں ان کا رخ آپ کی طرف ہوگا. آپ ہی 3.5 برس کہتے رہے کہ یہ ہر بات پچھلوں پہ ڈالتا ہے. آپ اگر خود ہر بات آپ پچھلوں پہ ڈالنا شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کو کیا عوام اتنی بے وقوف نہیں ہوتی؟ آپ اعلان کریں سب سے پہلے یہ جتنے سرکاری ملازم سب کو جو فری پیٹرول دیا جاتا ہے, فری بجلی دی جاتی ہے, ہمیں بھی پتہ لگے ہمارے ساتھ پیٹ کاٹ رہے ہیں. وطن کی ترقی کے اندر اصولاً بات کچھ طلح ہے اسلامی معیشت سے. نابلد معاشی ماہرین ان کو یہ نہیں پتا کہ حکومت کا کام عوام سے کمانا نہیں ہوتا. یہ بجلی, پیٹرول, گیس, پانی, اللہ کی قسم اسلامی معیشت ہو ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لے. یہ عوام کو جتنے کی پڑتی ہے اتنے کی دے کے دیکھ لے. عوام ان کو جو پروڈکشن اور جو درآمدات اور جو پیداوار دے گی, آپ باہر چاہے نہ بھیجیں, ملک کے اندر سے مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ نے عجیب و غریب سسٹم پر آئے ہوئے ہیں. آپ سسٹم اس کے تحت چلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معیشت ترقی کر جائے. معیشت ترقی کبھی نہیں کر سکتی جب تک آپ اسلامی نظام کو خلوص دل کے ساتھ, اور یہ بھی بات آئی ہے ضمنی طور پہ کچھ باتیں طلح ہوتی ہیں. ہمارے برادر ہمسایہ ملک ہے افغانستان, جس کا نام لو تو فیس بک اکاؤنٹ اٹھ جاتا ہے, جس کا نام لو تو سوشل میڈیا سے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. کتنے روپے کا افغانی روپیہ؟ $1 کے کتنی افغانی روپے ہیں؟ اسلامی حکومت وہاں پہ قائم ہے. کیا ان کی معیشت پاکستان سے مضبوط ہے؟ آپ جان بوجھ کر اندھیرے میں ٹکرے مارتے پھریں, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جونگتے رہے. افغانستان, اس کا بجٹ پاکستان کا شاید 10واں حصہ بھی نہ ہو, 500-600 ارب روپے کا کل بجٹ ہے. اس کی کرنسی پاکستان سے دگنا نہیں 2.5 گنا ہو چکی ہے. ڈالر ادھر میرے خیال میں 70-80 روپے کا ہے, یہاں پہ ڈالر 200 روپے کا ہے. ان کے اوپر پوری دنیا کے سارے ممالک کی پابندی ہیں. یہاں آپ کی پینگے ہر ملک کے ساتھ ہیں. کس کی معیشت مضبوط ہے؟ وہ اسلام پہ چلنے والے مرد کوہستانی نے اپنی معیشت کو آپ سے 1 سال سے بھی چھوٹی عمر, 1 سال سے پہلے زیادہ مضبوط کر لیا. آپ کہاں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں؟ اب ہمارے پہ یہ وقت آنا تھا کہ ہم اپنے افغانی بھائیوں سے معیشت کا سبق سیکھیں. نہیں, آپ کو یہ چاہیے تھا آپ دین کے طالب علموں کے ذریعے دین کی معیشت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مرتبہ سمجھے تو صحیح, آپ عوام کو اپنی حکومت کا حصہ مانے تو صحیح. اسلامی ریاست میں ہر بندہ حکومت کا ورکر ہوتا ہے, کیونکہ حکومت اس سے کما نہیں رہی ہوتی, اس کو سبسیڈائز کر رہی ہوتی ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے, پڑھتے کے حساب سے چیز دے رہی ہوتی ہے. وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر پروڈکشن پیدا کرتا ہے, وہ پھر پیداوار کرتا ہے. پھر دنیا کی کوئی معیشت, دنیا کا کوئی ملک اس کی پیداواری لاگت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے چائنا ماڈل نہیں دیکھ لیا؟ انہوں نے اسلامی معیشت کی صرف ایک الف کو بنا لیا. ہر گھر کے اندر کوئی گھڑی بنا رہا ہے, کوئی ریڈیو بنا رہا ہے, کوئی ٹی وی بنا رہا ہے, کوئی ہر بندہ پروڈکشن میں ہے. دنیا ان کی پروڈکشن کی کاسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وجہ اسلامی معیشت کا صرف ایک اصول ابھی اپنائے, ایک, یہ حکومت کا کام عوام سے کمانا نہیں ہے. حکومت کا کام عوام کو ریلیف دینا, جو پڑتا ہے اسی کے اوپر سبسیڈائز بلکہ کر کے عوام کو دیا جائے.